شیعہ تو علی ولی اللہ کلمے میں ایڈ کرتے ہیں سلوگن کے طور پر، وہ بھی نماز کے اندر نہیں، عام حالت میں، جس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس ایڈیشن کو بدعت کہہ سکتے ہیں، جس طرح ہمارے بریلوی بھائی اذان کے ساتھ درود شریف شروع میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ درود شریف تو خود اچھا کام ہے، علی ولی اللہ کہنا اچھا کام ہے، ہم تو ابو بکر کو ولی اللہ مانتے ہیں، عمر کو ولی اللہ مانتے ہیں، عثمان کو ولی اللہ مانتے ہیں، علی کو ولی اللہ مانتے ہیں۔ اگر ان کے نانگے پیر ولی اللہ ہیں تو صحابہ کرام اور اہل بیت کیوں نہیں ولی اللہ؟ لیکن ہم کہتے ہیں کلمے میں آپ ایڈ نہ کریں، اور اس ایڈیشن کو کفر نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ کفر اس وقت ہوگا جب وہ کہیں علی نبی اللہ، وہ تو کوئی نہیں کہتا۔ لیکن سر آپ کے بابوں نے اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے، آپ کے بابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے۔ اب بتائیں کہ بڑا مشرک کون ہوا؟ جی لے جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ بڑا مشرک کون ہے۔ آپ کا ضمیر بھی بتا دے گا، آپ کی عوام بھی آپ کو بتائے گی۔ تو آپ کو جو اتنی توحید کی ہمدردی ہے تو پھر 2 نمبر نہ بنے، اپنی منجی تھلے بھی ڈنڈا پھیرو نا۔ اور دیوبندیوں کے لیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 10 سال پہلے پمفلٹ لکھا تھا، ریسرچ پیپر نمبر 6، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔ یہ بھی اسی طریقے سے قبروں سے مانگتے ہیں جس طریقے سے اہل تشیع اور بریلویوں کے عقیدے ہیں، لیکن یہ چھپے ہوئے ہیں، ہم نے انہیں ایکسپوز کیا ہے، اور انہوں نے تو ریٹن میں اپنے عقائد کے اوپر کتاب لکھ دی ہے، المہند علی المفند، حسام الحنمین کے جواب میں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور ان کے سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر اس طریقے سے جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے سے جو عوام میں رائج ہے۔ کیسی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے۔ تسی کہندے ہو کہ سیاستدان، سر مولوی جیڈا بڑا سیاستدان ہے نا، چھڑ دو۔ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی موحد جا کے پوچھ لے کہ جناب آپ قبروں سے اور سینوں سے فیض لیتے ہیں، آپ میں اور آپ کے وہ جو دوسرے برانڈ والے بھائی ہیں بریلوی، ان میں کیا فرق ہے؟ تو وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ جو عوام میں رائج ہے ہم اس طریقے سے جائز نہیں سمجھتے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ جی آپ نے لکھا ہے کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے جو عوام کے طریقے سے، وہ کہیں گے پیچھے سے پڑھیں، پیچھے ہم نے لکھا ہے کہ ہم جائز سمجھتے ہیں بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کو، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بابوں کے ماننے والے ہیں۔ یعنی دونوں پارٹیوں کو خوش کر لیا۔ منافقت اسی کو ہی تو کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر ان کی کتابوں سے واقعات لکھے تھے کہ ان کے بابے، ان کے ماننے والے انہی بابوں کی قبروں سے، اور یہ بابے خود بھی مانگا کرتے تھے۔ آج 10 سال ہو گئے ہیں جس پمفلٹ کو لکھے ہوئے۔ الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالی جیلم آئے، ان کے ہاتھ میں پمفلٹ دیا کہ جواب دیں، انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ انہیں پتا تھا میں نے اگر اس کا جواب دیا نا تو یہ لپٹن اور سپریم یونیلیور کے 2 برانڈ جو ہیں، یعنی حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی، یہ تو پھر برانڈ ختم ہو جائیں گے، پھر تو دونوں ایک ہی ہو جائیں گے۔ چلیں اب کوئی دے دے جواب اس کا۔ یہ نہ جواب دیا کہ سامنے بٹھاؤ، بھائی سامنے بٹھا کے کیا کر رہا ہے؟ میری شکل رکھ لو سامنے۔ میری شکل دیکھنے سے اگر آپ کے دماغ پہ کوئی علم کی آمد ہوتی ہے تو میں کوئی HD تصویر آپ کو بھجوا دیتا ہوں، سامنے رکھ لیں، بھئی اپنی عوام کو جواب دیں کہ تم جن عقیدوں پہ شیعہ کو کہہ رہے ہو کہ یہ کافر ہیں شرک کی وجہ سے، یہ عقیدے تو تمہارے بزرگوں کے بھی ہیں، بولو ان کے اوپر بھی، پھر پتہ چلے گا تمہیں توحید سے کتنی ہمدردی ہے۔